الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور اس کے لاڈلے اور پیارے حبیب حبیب الحبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد برادران اکرام، عزیزان محترم، سامعین ذی احتشام، ان میں بہت سے میرے محسنین ہیں۔ اپنوں میں بیٹھ کر بیان کرنا بھی ایک بڑا آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جس نے کھیل کھیلنا سکھایا وہ اسے کبھی کھیل نہیں کھیلا جاتا۔ تو جنہوں نے بولنا سکھایا، چلنا سکھایا، پڑھنا سکھایا، بلوانا سکھایا، ادب کرنا سکھایا، عزت کے مقام پہ بٹھایا، تو ان کے سامنے جو ہے وہ ایک بولنا بھی جو ہے ایک بہت آزمائش والا مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن بڑاپن ہے کہ عزت ملتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا وہ اسی کی لاج رکھنے کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو اولاً تو یعنی کہ جو آج کے جو بانی محفل ہیں جناب احسان بٹ صاحب، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ عزت دینے والوں میں ایک بہت بڑا نام ان کا ہے کہ بالخصوص یہ چند ایک جو دوست تھے اس دور میں جب یہ بہت بڑی بڑی محافل کروایا کرتے تھے جن میں سورج سبحانی بٹ صاحب مرحوم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، تو اور ان کے اور بھی جو دوست احباب تھے، تو ایک بڑی بڑی محافل کا انعقاد ہوتا اور اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ موقع ملتا۔ تو یہ وہ سارا سینیریو ہے۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے بھی اس مقام تک پہنچانے میں معید کی اور استاد محترم ماسٹر منور صاحب، آپ کو تو کون نہیں جانتا کہ بہت سو کی تربیت کرنے والے مربی، آپ کی نقابت تو آج کی نہیں ہے، یہ بڑی پرانی، میں بالکل چھوٹا سا تھا تو ماشاءاللہ یہ اب تو نقابت کا انداز ہی بدل گیا نا، اب تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ آپ کی خوبصورت نقابت پہلے جیسے ہوتی تھی کبھی ہوتی تھی، نقیب ایسے ہی ہوتے تھے جو اپنے بچپن کا یاد ہے وہ اسی طرح تھے۔ اب انداز اور زمانے اور یعنی اب تو انداز یہ ہے کہ میں اسپیکر مولانا صاحب کی ان کی احترام کی وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ ان کے سامنے نہیں، اس طرف کر دو، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یوٹیوب کا مسئلہ ہے، تو یوٹیوب کا مسئلہ ہے کہ یہ ادھر نہیں آ سکتا، یہ ادھر ہی آنا ہے، تو پتہ نہیں کوئی ہو رہا مسئلہ، بہرحال یعنی کوئی ہونے مسئلہ، نئے زمانے کے نئے مسائل ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم، ادب، تقوی اور عاجزی اور ان کی ساری ہی نصیب فرمائے، بڑوں کا ادب ہی نصیب فرمائے، بڑوں کا احترام ہی نصیب فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اہل سنت کے نظریہ اور عقیدہ پر قائم و دائم فرمائے۔ اور آج کی جو محفل بالخصوص جو شادی کی محفل ہے یعنی مہندی کی محفل ہے، یہ بھی یقیناً بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ بہت سو کی تو سمجھ میں نہیں آتا، بہت سے باتیں کرتے ہیں، بہت سے کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، مہندی میں یہ محفل کہاں سے آ گئی،
تو یہ بھی ایک جہاد ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈھیروں ڈھیر برکتیں نصیب فرمائے۔ تو یقیناً شادی نکاح یہ میرے آقا کی دی ہوئی سنت ہے۔ تو میرے آقا نے جیسی سنت دی ہے، آپ نے کئی بار جو ہے نا وہ شادی کے کئی تذکرے سنے ہیں آپ نے استاد محترم منور صاحب سے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی سنت ہے نا، یہ ان کی دی ہوئی سنت ہے۔ تو ہم جس نے ہمیں یہ طریقہ دیا ہے تو اسی کے مطابق اگر کریں گے تو ہی ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہم اغیار کے طور طریقے اس میں ڈالیں گے، آقا کی سنت ہو، سنت میرے آقا کی ہو، یعنی ادا میرے آقا کی ہے، لیکن جو اس کا پورا سنیریو ہو، کبھی ہم کوئی ہندوؤں کا طریقہ کار ڈالیں، کوئی گوروں کا ڈالیں، کوئی چینیوں کا ڈالیں، کوئی روسیوں کا ڈالیں، تو وہ کیا بنے گا؟ وہ پھر وہ تو سنت تو نہ رہے گی نا۔ وہ سنت اپنے فوائد کے ساتھ، وہ سنت اپنے برکات کے ساتھ پھر وہ حاصل نہیں ہو پائے گی، اس کے اندر خرابیاں آئیں گی تو پھر وہ خرابیاں دور تک جو ہے نا وہ اثر انداز ہوتی ہیں، اس کی برکات پھر وہ حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ اور ویسے بھی ہم یا تو ہم پاکستانی ہیں یا پھر اس کے بعد مسلمان ہیں، اور ویسے بھی ہم پاکستانی ہیں یا مسلمان ہیں۔ تو پاکستانیوں کا بھی تو پرانا کلچر اس طرح کا شادیوں کا تو نہیں ہوگا نا۔ جب تو ہندوؤں کا کلچر بہت زیادہ عام ہو گیا ہے یا بہت سے دوسری ممالک کا، اور ویسے بھی ہم پاکستانی ہونے کے ناطے یا تو پاکستانی کلچر اپنائیں، اور چونکہ ہم مسلمان ہیں تو پابند ہو گئے کہ پاکستانی وہ والا کلچر ہی اپنائیں گے جو قرآن و سنت سے ٹکراتا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ آج 14 فروری تھا جیسے مثال کے طور پر، تو یہ نوجوانوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ ہم تو بیوقوف اور پاگل تو نہیں ہے نا، غلام تھے تو کیا اب بھی ہم غلام ہی رہیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم گوروں کا کلچر ہی اپناتے رہیں گے۔ کیوں بھیا؟ آج گورے حکمران ہیں دنیا کے تو ہم ان کا کلچر اپنا رہے ہیں۔ کل کو چین بھی تو سر اٹھا رہا ہے، وہ بھی تو کہتا ہے کہ میں نے بھی اب سپر پاور بننا ہے، تو کیا کل کو ہم ان کے کلچر اپنانا شروع کر دیں گے؟ پرسوں اگر روس مثال کے طور پر کو بنتا ہے تو کیا ہم روسیوں کے کلچر، افریقہ کے جنگلی جو ہے وہ اٹھ کے جو ہے وہ دنیا کی حکمرانی کرنا شروع کر دیں تو کیا ہم افریقن کلچر اپنانا شروع کر دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم گوروں کے غیر اسلامی اور غیر مہذب کلچر کیوں اپنائیں گے؟ ہمارے پاس کلچر اپنانے کے لیے، بہترین تہوار منانے کے لیے، بہترین دن منانے کے لیے اسلام نے ہمیں دیے ہوئے ہیں۔ اسلام نے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں دن منانے کے لیے نہیں دیے، بہت سے دن ایسے ہیں جو اسلام نے ہمیں منانے کے لیے دیے ہیں۔ آج ہی کا دن یہ منانے والا ہی دن تھا، پچھلی رات ہم نے ایک اسلامی تہوار ہی منایا ہے اللہ کی مہربانی سے۔ شب برات ہم نے ایک اسلامی تہوار ہی تو منایا ہے۔ آج کا دن جو روزہ رکھ کر کئی خوش نصیبوں نے کل، کئی خوش نصیبوں نے آج بھی روزہ رکھ کر جو دن منایا ہے، یہ اسلامی تہوار ہی منایا ہے۔ تو آج کی شادی یہ بھی ایک خوبصورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خوبصورت دن منانے کا ایک انداز ہے، خوشی منانے کا ایک انداز ہے کہ اپنے بیٹا بیٹی کی شادی کریں اور ایک خوشی والے انداز سے کریں۔ آپ اپنی حیثیت کے مطابق جو خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں جائز طریقے سے کریں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی سنت کے مطابق کریں گے تو وہ اس میں اپنی برکات، اس کے اپنے فیوز حاصل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ محفل کا انعقاد کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان ابتدائی کلمات کے بعد ایک مضمون میرے ذہن میں جو گردش کر رہا تھا کچھ ایام سے، تو میں نے سوچا اسی کو آج ترتیب دے کر جو ہے وہ محفل کو جو ہے وہ سنایا جائے۔ موضوع یوں سمجھ لیں کہ کوئی بھی ہم پودا اور فصل اگاتے ہیں، اس کے لیے دو چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ کوئی بھی فصل اگر ہم اگاتے ہیں تو اس کے لیے دو چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ ایک تو سوئل، یعنی وہ زمین، جس زمین کے اندر وہ پودا لگانا ہے وہ مخصوص زمین ہونا ضروری ہے، وہ مخصوص زمین ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرا آب و ہوا، موسم، دوسرا اس کا موسم ہونا ضروری ہے۔ یہ دو چیزیں ہونا ضروری ہے۔ اگر زمین نہیں تیار اس طرح کی کہ جو اس فصل کو قبول کرے اور فصل کو اگائے، جیسے چاولوں کے لیے بھی ایک زمین ہوتی ہے، گندم کی الگ زمین ہے، تو
اگر یہ زمین وہ والی میسر نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ فصل لگنی ہے تو کیا وہ فصل وہاں پہ ہو جائے گی؟ بیج آپ کے پاس اعلیٰ نسل کا ہو، اچھی کوالٹی کا ہو، نہیں ہو۔ اسی طرح اگر وہ موسم ہی میسر نہیں ہے، سردیوں کے موسم میں گرمیوں والی فصل لگا دیں جو تو کیا وہ ہو جائے گی؟ اور گرمیوں کے موسم میں سردیوں والی فصل لگا دیں گے تو کیا وہ ہو جائے گی؟ نہیں۔ اس کے لیے اپنا آب و ہوا، اس کی آب و ہوا کی جو رفتار ہے، دھوپ ہے، تپش ہے، سردی گرمی کا ایک اعتبار ہے، وہ سارا اس کا ایک سینیریو ہے، وہ ہونا ضروری ہے۔ تو کوئی بھی فصل لگائیں گے، کوئی بھی پودا پلانٹ کریں گے تو اس کے اگنے کے لیے، نشو و نما پانے کے لیے، بڑھنے کے لیے دو چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ ایک مخصوص زمین، مخصوص علاقے کی وہ زمین کہ جہاں پہ وہ فصل ہونی ہے، اور دوسرا آب و ہوا، موسم۔ اسی طرح ایمان یہ بھی ایک پودا ہے، ایمان یہ بھی ایک پودا ہے، اس کے لیے بھی ایک مخصوص زمین اور مخصوص آب و ہوا چاہیے جس میں یہ نشو و نما پاتا ہے۔ وہ مخصوص زمین اور مخصوص آب و ہوا وہ محبت رسول اور ادب رسول ہے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت والی زمین ہوگی جہاں پر ایمان آئے گا، اور ادب رسول کا موسم ملے گا تو وہ ایمان نشو و نما پائے، وہ ایمان نشو و نما پائے۔ ایمان کی تعریف یہی ہے کہ دل سے تصدیق کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، یہ ہے بیج، یہ ہے بیج۔ لیکن یہ نشو و نما کہاں پہ پائے گا؟ جس دل میں محبت رسول ہو، وہاں پر اس کی زمین، اب اس کو زمین نے قبول کر لیا، اب آگے بڑھتے رہنے کے لیے اسے پلس ادب رسول بھی ساتھ چاہیے۔ ادب رسول کا موسم ملے گا، وہ ایمان پھلتا پھولتا چلا جائے گا۔ اگر یہ دونوں مائنس کر دیں، اگر یہ دونوں مائنس کر دیں، نکال دیں، محبت رسول نہیں ہے یا ادب رسول نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ ایمان کامل یا نشو و نما والا، ایک برتری والا اور ایک خوبصورت ایمان ہوگا؟ یقیناً وہ وہیں پر ہی مرجھا جائے گا، وہ ایمان اپنی اصل شکل ہی اختیار نہیں کر سکے۔ تو محبت رسول اور ادب رسول یہ ایمان کے لیے دو بنیادی ضرورتیں، دو بنیادی ضرورتیں ہیں، دو اصلیں ہیں۔ علم محبت کے مقابل کہہ لیا جائے، ایک علم ہوتا ہے، معلومات، عالم ہونا، علم ہونا، یہ اصل نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ محبت عقل جسے کہ محبت کے مقابل میں عقل کہہ لیا، یہ نہیں ہے، عقل نہیں۔ عقل کیوں کیا کا سوال بہت کرتی ہے، وہ سمجھتی ہے، وہ جب تک اسے سمجھ نہیں آئے گی وہ کیا، کیوں، کیا، کیسے، وہ ان جھنجھٹوں میں پڑی رہتی ہے۔ عقل کے یہ سوالات ہوتے ہیں، عقل نہیں یوں مانتی۔ ایمان کے لیے عقل کو بنیاد نہیں قرار دیا گیا، ایمان کے لیے عقل کو بنیاد نہیں قرار دیا گیا۔ یا یوں سمجھ لیں کہ قرآن کریم کا آغاز جب ہوا سورہ بقرہ کا، وہاں سے ذرا جو ہے نا وہ مطالعہ کریں، کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم وہ بلند رتبہ کتاب ہے کہ جو متقیوں کے لیے، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ رہنمائی ہے متقیوں کے لیے۔ متقیوں کی تاریخ میں جو پہلا صیغہ، پہلا جملہ بولا وہ کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی وہ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ کیا؟ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اب عقل کا کام یہاں پہ ہوا نہیں، عقل یہی سے ہی فارغ کر دی گئی۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے صاحب تفسیر رازی کا، علامہ رازی، صاحب تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی، بہت بڑے منطقی،
بہت بڑے منطقی تھے آپ، منطق، فلسفہ، علم الکلام کے ماہر. آپ کی جو تفسیر کبیر ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ علم الکلام ہی کی مدد سے آپ نے لکھی اور اسی پر ہی زیادہ مشتمل ہے اس کا بہت بڑا حصہ. تو آپ کا کہا جاتا ہے، ایک روایت میں ہے، مشہور روایت ہے، یعنی یہ وہ روایت ہے کہ ان لوگوں سے بھی ہم نے سنی ہے، میں نے براہ راست ان لوگوں سے بھی سنی کہ جو اس طرح کی باتیں نہیں مانتے ہیں. میں نے ان لوگوں سے بھی سنی، انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں. تو انہوں نے یہ واقعہ بڑا مشہور ہے آپ کے جو ہے نا وہ سیرت کی اور سوانح کی کتابوں میں، کہ جب آپ کا وصال ہونے لگا تو شیطان آپ کے پاس آیا. شیطان انسانی شکل میں یا کسی بھی شکل میں آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے راضی بتا کہ خدا کے وجود پر کیا دلائل ہیں تمہارے پاس، کیا دلیل ہے کہ خدا موجود ہے. آپ نے ایک دلیل دی، شیطان نے رد کر دیا. دوسری دلیل، شیطان نے جواب دے دیا، رد کر دیا. تیسری، چوتھی، کہا جاتا ہے 300 سے زائد 300 ساڑھے 300 کے قریب لگ بھگ دلائل دیے کہ خدا موجود ہے، میں دلائل سے بات کر رہا ہوں. اس نے سب کا جواب دے دیا کہ یہ دلائل آپ کے ناقص ہیں، ان سب کا میرے پاس جواب ہے. آپ اس وقت بڑی پریشانی میں کہ بڑا نزع کا وقت ہے اور کہیں میں اپنا ایمان نہ کھو بیٹھوں. آپ نے اس وقت اپنے شیخ کا، اپنے مرشد کا، اپنے رہنما کا تصور باندھا، تصور شیخ کیا، اپنی قوت ارادی سے، اپنے تصور شیخ سے، اپنے شیخ کا تصور کیا. حضور میں اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، مجھے یہاں سے نکالیے. آپ کے پیر، آپ کے جو مرشد تھے ان کا نام تھا نجم الدین کبرا. انہوں نے کہا کہ کیا ہوا، اے راضی پریشان کیوں ہے؟ اس کو کہے الذین یؤمنون بالغیب، تو نے پڑھا نہیں ہے کہ ہم نے تو بن دیکھے خدا کو مان لیا ہے. یہ تو ہم محض تسلی کے لیے دلائل پڑھا کرتے ہیں، اور اگر تم بن دیکھے ماننے والوں میں سے ہو تو ہمارے ساتھ بات کرو. ہم تو بن دیکھے خدا کو مانتے ہیں، پھر اس کے بعد عقل کی بات کرتے ہیں. اس نے کہا کہ تمہارے پیر نے تمہیں بچا لیا ہے، تمہارے مرشد نے، تمہارے رہنما نے، تمہارے رہبر نے تمہیں بچا لیا ہے. رہی بات عقلی دلائل کی، تو عقلی دلائل کے اندر میں تمہیں کبھی بھی جیتنے نہ دیتا. عقلی دلائل میں تمہیں کبھی جیتنے نہ دیتا. تو عقل معیار نہ رہے، کیونکہ عقل معیار تب ہوتی کہ یہ بنانے والے سے یا تو پہلے ہوتی یا اس نے بنانے والے کو معاذ اللہ بنایا ہوتا. تو چونکہ یہ خود وہ جو نظریہ ارتقاء کے بھی قائل ہے نا، اگر وہ ایوولوشن کی بھی جو قائل ہے، تو ان سے بھی گزارش تو یہ ہے کہ جس کو آپ معیار بنا رہے ہیں یہ تو خود ارتقاء کا ایک عمل ہے کہ یہ تو پہلے نہیں تھا، یہ تو ارتقاء کے بعد اب آئی ہے. تو اب اگر ارتقاء کی آپ مرتبے اگر جاری، ارتقاء کا مطلب تو یہ کہ ابھی مکمل نہیں ہوا، ابھی تو کام جاری ہے. تو پھر یہاں پر تو اس کے دلائل بھی نامکمل ہوئے، تو کام تو بھی جاری ہے. آج اس کا نظریہ یہ ہے کل کچھ اور ہو جائے. بھئی نظریہ ارتقاء والے تو یہی کہتے ہیں انسان بندر سے بنا ہے. تو جب بندر جب شکل میں ہوگا اس وقت تو اس کو کچھ پتہ نہیں ہوگا نا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. آج یہ ارتقاء کے ساتھ اس نظریے پہ پہنچا تو ان کا یہ بھی تو نظریہ ہے نا کہ بھئی ارتقاء تو ابھی بھی چل رہا ہے، ایوولوشن تو ابھی بھی چل رہا ہے، اگرچہ سلولی ہی چلتا ہے. تو ہزاروں لاکھوں سالوں کے بعد یہ جو آج عقل کے دلائل ہیں یہ بھی تو پھر ختم ہو سکتے ہیں. کل کو کچھ اور ہو جائے تو پھر معیار تو پھر نہ رہا نا، معیار تو نہ رہا. تو آج کی جو دلائل ہیں یہ تو نامکمل ہو جائیں گے، سب کچھ ہی بسم ہو جائے گا کہ ارتقاء تو ابھی چل رہا ہے، جب مکمل ہو جائے تب دیکھی جائے گی بات. تو عقل معیار نہ رہا، عقل معیار نہ رہا. اصل معیار کیا ہوا؟ محبت، عشق، بن دیکھے. اب اس کو قرآن و سنت سے اگر ہم اسے موازنہ کریں، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان کی جو دلائل دیے، جب ایمان والوں سے بات کی، یعنی 3 طرح سے خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. یا تو یا ایھا الناس کہہ کے خطاب کرتا ہے، یا ایھا الکافرون کہہ کے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے. 3 ہی طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں. یا تو یا ایھا الناس سب پوری دنیا سے خطاب. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ وہی مضامین باندھتا ہے کہ جو سب لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون.
جب لوگوں سے خطاب کیا تو لوگوں سے یہی کہا، اے لوگوں عبادت اپنے اس رب کی کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا ہے۔ چونکہ لوگوں کے اندر ایمان والے بھی آئیں گے، کافر بھی آئیں گے، ہر طرح کے لوگ آئیں گے، تو کیا جملہ بولا؟ عبادت صرف اسی رب کی کرنی ہے جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا۔ رب کا لفظ بولا، یہ نہیں بولا کہ جسے مومن اللہ کہتے ہیں بس اسی کی عبادت کرو، نہ، کیا بولا؟ رب، بس رب کی صفت لگا دی۔ کیا؟ آپ عقل کو دوڑاؤ، رب اسی کی عبادت کرنی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا۔ مطلب کیا؟ ایسے رب کو ایسے کی عبادت نہ ایسے کی عبادت نہ شروع کر دینا جس کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، جس کو تم خود پیدا کرتے ہو، جس کو تم خود پیدا کرتے ہو اس کی عبادت نہ کرنا۔ عبادت اس کی کرنا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ انسان ہو، میری اشرف المخلوقات ہو، میرے حساب سے میری مخلوقات میں سب سے بڑا شاہکار ہو، تو میں انسان ہونے کے ناطے تمہاری جبین کو، تمہارے سر کو، یہ اونچے قد والے سر کو، یہ تمہاری ناک کو، میں ایسے ہی کسی اور مخلوق، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آگ، یہ بت، ان کی آگے جھکنے نہیں دے سکتا۔ کسی مخلوق، میری کسی دوسری مخلوق کے آگے، سب سے اشرف مخلوق ہو اور میری اس سے کم تر مخلوق کے آگے جھکے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ انسان میرے رب کی سب سے اشرف مخلوق ہے نا، آگ بھی اسی کی مخلوق، چاند بھی اسی کی، سورج بھی، ستارے بھی، یہ بت اور یہ پتھر بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے یہ گوارا کر سکتا ہے کہ میری سب سے اشرف المخلوقات میری ناقص مخلوق کے آگے اپنا سر جھکا دی، اس کو معبود مانتے معاذ اللہ، اس کے آگے اپنا سر جھکا دی، یہ میں گوارا نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ اپنے اس رب کی عبادت کرنا جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا تاکہ تم تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو۔ مطلب کیا؟ کیا انسان اپنا سر جھکاؤ گے تو یہ کہہ کے تمہارا وقار، اپنا وقار بلند کر کے کہ ہم آگ کے پجاری نہیں ہیں، ہم آتش پرست نہیں ہیں، ہم مجوسی نہیں ہیں، ہم ستارہ پرست نہیں ہیں، ہم سورج کے پجاری نہیں ہیں، ہم بت پرست نہیں ہیں، کسی ایسی چھوٹی موٹی ناقص مخلوق کے ہم پجاری نہیں ہیں، ہم اپنا ماتھا جھکاتے بھی ہیں، سر جھکاتے بھی ہیں تو اس رب کے آگے جھکاتے ہیں جس نے نہ صرف ہمیں، ہم سے پہلے والوں کو، بلکہ ہمارے آس پاس کی تمام تر مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ وہ کل کائنات کا مالک ہے، اس کل کائنات کے مالک سب سے بڑی ذات کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ ہم کسی ایسے غیرے کے آگے اپنے سر کو جھکانے والے نہیں۔ یا ایھا الناس کہا تو اس طرح کا خطاب کیا، اسی طرح یا ایھا الکافرون جب کہا تو ان سے الگ خطاب کیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم لکم دینکم ولی دین۔ ایک الگ انداز سے خطاب کیا۔ تیسرا خطاب ہے یا ایھا، میں مختصر یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ خطاب کرتا ہے تو پھر وہاں پر دو ہی خطاب ہوتے ہیں، یا تو محبت رسول کا خطاب ہوتا ہے یا پھر احکامات دین کا خطاب ہوتا ہے۔ احکامات دین بھی جو خطاب ہوتا ہے تو وہ بھی محبت رسول کے تقاضوں کے لیے ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھ جانا، میرے محبوب کے پیچھے پیچھے رہنا، میرے محبوب کے پیچھے پیچھے رہنا، ان سے آگے نہ بڑھنا، ان سے آگے جانے کی کوشش نہ کرنا۔ پھر اس کے بعد جو خطاب ہو یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن، کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی، کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ کرنا، اپنی آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ کرنا، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ ان کو ایسے بلند آواز سے پکارنا کہ جیسے تم میں سے بعض کو پکارتے ہو۔
یعنی آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ سب صحابہ کرام حضور کے آس پاس رہا کرتے تھے. آپ کی محفل میں رہنا، آپ کی مجلس میں رہنا، آپ کے ساتھ گلی کوچوں میں سفر کرنا، سفر پہ جانا، حضر پہ جانا، غزوات میں شریک ہونا، تجارت کے لیے آگے پیچھے جانا، دیگر معاملات میں بات چیت کرنا، محافل میں دعوتوں میں آنا جانا. تو حضور کی رفاقت میں صحابہ کرام تو اپنا جو ہے وہ اس کو سعادت سمجھتے. وہ تو ایک لمحہ بھی حضور کی صحبت سے جدا ہونا دوبارہ ہی نہ کرتے تھے. تو آپ کی محفل میں بیٹھے ہی رہنا، بیٹھے ہی رہنا، یہ تو صحابہ کرام کا شیوا تھا. لیکن کیا حکم کیا ملا کہ کبھی بھی ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے. آواز بلند، آواز نہیں بلند کر سکتے. اور نہ ان کو آپس میں جب بلانے کی، جب ان کو پکارنا ہو تو ایسے پکارو کہ جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. عام طور پر پکارنے کے 2-3 طریقے ہی ہوتے ہیں. یا تو نام لے کے پکارا جاتا ہے، یا اوئے شوئے اس طرح کی الفاظ کہہ کے، یا اور قریب ہو تو اس طرح کے، دور ہو تو اونچی آواز سے پکارا جاتا ہے تاکہ سامنے والا جس کو بلایا جا رہا وہ متوجہ ہو جائے. کوئی بھی طریقہ جو آپس میں بلانے کا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے، منع فرما دیا. نہ حضور کو نام لے کے پکار سکتے ہیں، یا محمد کہہ کے نہیں کہہ سکتے، منع کیا گیا کہ یا محمد کہہ کے نہیں، یا محمد نہیں کہہ سکتے. اونچی آواز میں جس طرح بھی جب یا محمد نام لے کے نہیں پکار سکتے تو الٹے سیدھے الفاظ اور بلند آواز سے پکارنا تو بدرجہ اولا جو ہے وہ ناجائز ہو جائے گا. جب نام لینے سے ہی منع کر دیا گیا. نام تو کیا، جو دوسری آیت مبارکہ ہے نا وہاں پر تو اللہ تبارک و حضرت زید کا تو بڑا مشہور واقعہ ہے نا جی. تو آپ کو لے کے پالا تھا نا جی. تو جب بعد میں معاملات ہوئے تو سارا وہ کہا کہ یہ تو باپ کی جگہ پر ہے. آپ نے پالا ہے تو آقا علیہ السلام باپ کی جگہ پر ہوئے نا. آپ نے جب پالا ہے تو باپ کی جگہ پر ہوئے. تو لیکن باپ ہونا بھی تو ایک رتبہ ہے، لیکن ایک انسانی رتبوں جیسا ایک رتبہ ہے نا. اور اس رتبے کے لیے کوئی چیز آڑے نہیں آتی ہے. کوئی جھوٹا ہے، کوئی سچا ہے، کوئی گندا ہے، کوئی بندہ ہے، کوئی انسان ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی اچھا ہے، کوئی برا ہے. باپ بننے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا نا. بھئی بیٹا اولاد ہو جائے تو انسان باپ بن جاتا ہے. بھئی باپ ہونے کے لیے تو معیار تو نہیں ہے نا، صرف اولاد ہونا ہی ضروری ہے نا. کوئی ایسا معیار تو نہیں کہ جی جو سب سے اعلیٰ ہوگا اسی کو باپ کا رتبہ ملے گا. بھئی اس طرح کا تو نہیں جو جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا وہی صرف باپ بن سکتا ہے. اس طرح کے کوئی معیار تو نہیں ہے نا. تو ایک اولاد کے لیے باپ کا ہونا تو سب سے اچھا ہے. سب اولاد کے لیے باپ جو ہے وہ بہت بڑا مرتبہ ہے. لیکن مطلقاً اگر باپ کے درجے کی بات کی جائے تو یہ ایسا منصب نہیں ہے کہ جس کی کوئی شرائط اور ضوابط اور بہت سے کوئی قاعدے قوانین ہو، ایسا نہیں ہے. یہ وہ ہے کہ جو ہم میں سے سارے ہی بنتے ہیں، وہ بن ہی جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میں حقیقی معنوں میں جو باپ تھے ان کے وہ جو آداب تھے، ان کے جو رتبے تھے، ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری نسلوں کی ہماری اچھی تربیت ہو سکے، ہم میں سے ہر ایک ہو سکے. یعنی اکثر جو اب نوجوانوں کے ساتھ جو بات کی جاتی ہے وہ کیا، اسی لیے کہ آئندہ آنے والے وقتوں کے یہ باپ بننے والے ہیں نا، ان کی آج تربیت ہونا ضروری ہے. آج ان کی یعنی میں بھائی احسان کی بات کروں تو اپنی جوانی میں، جب آج بھی جوانی ہے ماشاءاللہ، جب یہ بڑی جوانی میں تھے تو اس وقت یہ محافل کروایا کرتے تھے. تو آج بیٹے کی شادی پہ انہوں نے محفل ہی کا انعقاد کیا، محفل ہی کا انعقاد کیا. تو آج کے نوجوان بھی اگر محفلوں میں شریک ہوں گے تو اب جب یہ باپ بنیں گے اور ان کی اولادیں جب جوان ہوں گی تو ان کا رجحان محفلوں کی طرف ہوگا. تو اگلی نسل محفلوں کی طرف آئے گی نا، وہ قرآن و سنت کی طرف آئے گی. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا آپ. تو آقا علیہ السلام کے جو باپ ہونے کا مرتبہ تھا، یہ باپ قرآن کریم میں واضح طور پر فرما دے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں. محمد کو کسی مرد کے باپ کی طرح نہیں لینا. وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، صرف ان کو کہنا ہے تو اللہ کے رسول ہیں اور سب سے آخری رسول ہیں. کیا کہنا ہے جی؟ یہ اللہ کے رسول ہیں اور سب سے آخری رسول ہیں. یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا ہے. اب اس سے یہ وہ والا مسئلہ بھی حل ہو گیا نا جو
کتابوں میں بڑے کیا نام ہے بڑی جو ہے وہ دلائل کے ساتھ کوئی بات لکھی ہوئی ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ بڑے بھائی ہوتے ہیں اور جو ہم ہیں امتی یہ چھوٹے بھائی ہوتے ہیں. سو نبی کی ایسے تعظیم کریں کہ جیسے بڑے بھائی کی تعظیم کریں. تو اب یہ بڑی زور و شور کے ساتھ کتابیں باتیں لکھی ہیں. تو پھر اس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے پھر تعاقب فرمایا تھا, تو پھر اپنے انداز سے فرمایا تھا. آپ نے اب اس جیسا ان کا انداز تھا مجددانہ انداز سے پھر تعاقب فرمایا کہ جب قرآن نے باپ کا رتبہ دینے سے منع کر دیا ہے کہ یہ بھی عام انسانوں والے رتبوں میں سے ایک رتبہ ہے, محمد کو باپ کا رتبہ نہیں دینا تو بڑے بھائی کا رتبہ دینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ایک بڑے بھائی کی محض حیثیت دینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یعنی اور ایک الگ بات بھی ہے قرآن کریم کے اندر ہی ہے, وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ, کہ یہ میرے نبی کی جو مائیں ہیں اور میرے نبی کی جو بیویاں ہیں, میرے محبوب کی جو بیویاں ہیں, اے مومنو تمہارے لیے یہ مائیں ہیں, تمہارے لیے یہ مائیں ہیں. ان کو ام المؤمنین امہات المؤمنین کہا جائے گا, جن کی نسبت سے وہ مائیں بنی ہیں. لیکن دوسرا جو فرمایا کیا کہ ان کی بیویوں کو مائیں کی نظروں سے, ماں کی نظر سے دیکھنا, ان کی تعظیم ایسے ہی کرنا کہ جیسے ماں کی تعظیم ہوتی ہے, ان کی تعظیم ایسے ہی کہ جیسے ماں کی تعظیم ہے. لیکن دوسرا خیال کہ جن کی وجہ سے مائیں بنی ہیں ان کو باپ کا رتبہ محض دے دینا, یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا. یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ مائیں ہیں تو ان کے جو شوہر ہیں وہ یقیناً باپ کا رتبہ ہوگا. نہ, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ادھر جب دیکھو ان کو دیکھو تو مائیں کی حیثیت سے کہ ہماری ماں ہے, لیکن جب ادھر دیکھو گے تو باپ کی نظر سے نہیں بلکہ ولکن رسول اللہ, اللہ کے رسول ہیں اور سب سے آخری رسول, یہ سب سے آخری نبی ہے, یہ خاتم النبیین ہے. یہ کون ہے؟ یہ خاتم النبیین ہے, یہ ختم نبوت کے تاجدار ہیں, یہ تاجدار ختم نبوت ہے. یہ کیا ہے جی؟ یہ تاجدار ختم نبوت ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول. ان کو نہ بلند آواز سے پکار سکتے ہو اور نہ آپس میں ایسے کہ جیسے بلند آواز سے نہ ان کی بارگاہ میں کوئی آواز بلند کر سکتے ہو. ہوگا کیا؟ سزا کیا ہے؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ایک بار بھی یہ اگر گستاخی ہو گئی کہ تمہاری آواز محبوب کی آواز سے بلند ہو گئی, یا ان کو ہلکا سمجھتے ہوئے ایسے انداز سے بلا لیا, پکار لیا کہ جیسے ایک دوسرے کو سمجھتے ہو, ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, ساری زندگی کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. ساری زندگی کے اعمال برباد ہو جائیں گے. اب دیکھیں دو چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل مقابل کھڑا کر دیا, ایک حضور کا ادب اور دوسرا ساری زندگی کے اعمال. یعنی اگر ان کے درمیان وہ برابر برابر نشان ڈالا جائے تو بے جانا ہوگا کہ ایک طرف ہے حضور کا ادب, اور ادب کا بھی مقام کیا, اتنا یہ والا انداز کہ آواز حضور کی, یعنی ایک طرف یوں سمجھ لیں کہ بے ادبی ہوگی یہ والی کہ بلند آواز بلند ہو گئی. ابھی کوئی گالن گلوچ کی معاذ اللہ, یا اس حد تک کہ جسے واضح طور پر ہر انسان گستاخی کہے, وہ والا لہجہ, وہ والا انداز اور وہ والی بات نہیں ابھی ہوئی. آواز بلند ہونے والی جو گستاخی ہے وہ ہوئی کہ آواز بلند ہوئی, یہ بے ادبی ہوئی. اور دوسری طرف کیا فرمایا؟ ساری زندگی کے نیک اعمال, ساری زندگی کے نیک اعمال. یقیناً نیک اعمال ہی کی بات ہو رہی ہے, برے اعمال تو آلریڈی پہلے سے ہی برباد ہے نا, تو اب جو برباد ہونے وہ نیک اعمال ہی برباد ہونے ہیں. ایک بے ادبی پوری زندگی کے نیک اعمال کو برباد کر دی. کتنا بڑا درجہ دے دیا کہ یقیناً ان اعمال کے اندر نماز, روزہ, حج, زکاتیں, صدقات و خیرات سب کچھ ہوگا, لیکن یہ میرے محبوب کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بلند آواز کے مقابل میں بھی نہیں آ سکتی, اس کے مقابل میں بھی نہیں آ سکتی.
تو کیا پتا چلا کہ ایمان اعمال کے ساتھ تو بڑھے گا ہی، لیکن کب؟ جب اس کے اندر جو مخصوص زمین ہے محبت رسول والی وہ ہوگی تو ایمان ہو، اعمال ہوں گے تو ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر ایمان تو اختیار کر لیا، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان کر لیا، اور اوپر عمل پر عمل بھی کرتے رہے، لیکن جو زمین ہے محبت رسول والی، جو موسم ہے ادب رسول والا، اگر وہ میسر نہیں ہے تو یہ سارے اعمال عقارت اور ضائع ہی جائیں گے، ایمان آگے بڑھ نہیں سکتا، ایمان آگے بڑھ نہیں سکتا۔ دوسری آیت مبارکہ میں یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ بے شک وہ کہ جو اپنی آواز محبوب کی آواز سے پست رکھتے ہیں، اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں، پست آواز سے باادب ہو کر سراپا نیاز ہو کر بات کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ تقوی نصیب فرماتا ہے۔ انہی دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کے لیے چن لیتا ہے، انہی کے لیے مغفرت ہے، انہی کے لیے بڑا اجر، انہی کے لیے مغفرت اور انہی کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تھی نا، اس کے بعد صحابہ کرام نے تو کئی صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں تو بولنا ہی چھوڑ دیا، بولنا ہی چھوڑ دیا، اور ایک صحابی تھے کہ جن کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی۔ بعضوں کی آواز قدرتی طور پر بلند ہوتی ہے کہ وہ اپنے طور پر تو بڑے آہستہ بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ محسوس ہوتا ہے کہ بڑی بلند اور ترخت لہجے میں بات کر رہے ہیں، وہ قدرتی آواز تھی۔ تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، گھر میں بیٹھ گئے، اپنے کمرے کے اندر، گھر کے اندر کنڈی لگا کے روتے رہے کہ مسجد نبوی میں آنا چھوڑ دیا، مسجد نبوی میں آنا چھوڑ دیا۔ جب خبر گیری کی گئی حضور کی طرف سے کہ وہ نظر نہیں آ رہے، تو پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ وہ مسلسل پچھلے 3 دن سے رو رہے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی ہے کہ جس نے اپنی آواز محبوب کی آواز سے بلند کی ہے تو اس کے تو ساری زندگی کے اعمال برباد ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے تو اعمال برباد ہو چکے، میں تو معاذ اللہ، انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ دائرہ کفر میں تو داخل ہو گیا، میری تو آواز حضور کی آواز سے بلند ہو گئی۔ تو آقا علیہ السلام نے ان تک پیغام پہنچایا، جا کے ملے کہ تمہارا آواز کا بلند ہونا یہ قدرتی طور پر ہے، تمہارے لیے یہ آیت مبارکہ نازل نہیں ہوئی ہے، تم اہل نار میں سے نہیں ہو، تم اہل جنت میں سے ہو، تم اہل جنت میں سے ہو۔ تو لہٰذا تمہارا ایمان، تمہارے اعمال برباد نہیں ہوئے۔ آپ نے اسے اسپیشل جا کر، خصوصی طور پر جا کر اسے پروانہ جاری کیا کہ تمہارے اعمال برباد نہیں ہوئے۔ یہ آقا علیہ السلام کا ادب اور محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو یہ قرآن کریم کے اندر، اور 22ویں پارے کی جو آیت مبارکہ ہے نا، یہ ما کان محمد ابا، یہ جو رکوع ہے، اس سے اگلے جو رکوع ہے، یعنی اتنے کہ آپ کو میں کیا بتاؤں کہ قرآن کریم کے اندر حضور کا کیسا ادب، یعنی قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، اے ایمان والو میرے نبی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے تمہیں، میرے نبی کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو، میرے نبی کے گھر میں داخل، صحابہ کرام کو منع کر دیا کہ نبی کے گھر میں داخل نہ ہو، الا یؤذن لکم، پہلے اجازت لینی ہوگی، پہلے وقت مقرر متعین کرنا ہوگا، گھر آنے کے لیے پہلے طے کرنا ہوگا، ایسے نہیں کہ سیدھا جا کے دروازہ کھٹکایا اور اندر چلے گئے، نہ، پہلے اجازت۔ آقا علیہ السلام کے گھر میں صحابہ کرام کے آنے جانے کی آداب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان فرما،
اللہ تبارک و تعالی قرآن میں حضور کے گھر آنے جانے کے آداب بیان کر رہا ہے. تو صحابہ تو چند ایک تو نہیں تھے، تو دو چار تو نہیں تھے کہ جن کو جو ہے وہ آپ پابند کر سکتے. ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں آپ کہہ سکتے ہیں نا. دور ادوار سے آنے جانے کا ایک سلسلہ تھا، دور ادوار سے آنے جانے کا سلسلہ تھا. تو کیا فرمایا کہ میرے محبوب کے گھر میں آنے جانے کے لیے یوں ہی نہیں بلکہ اجازت، پہلے اجازت، اور پھر آنے کے بعد غیر ناظرین الی طعام غیر ناظرین. یہ نہیں دیکھنا کہ اب میرے محبوب کے گھر سے جو نا وہ کھانے کے لیے کیا آتا ہے، کھانے کے انتظار میں، یا تو دیر تک بیٹھنا کہ کھانے کا وقت ہو جائے، یا اس انتظار میں بیٹھنا کہ کچھ کھانے کے لیے آئے تو ہم کھا کے پھر یہاں سے جائیں. نہ، کھانے کے انتظار میں بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں کھانے کی دعوت ہو تو کھانے کے لیے ضرور آؤ، کہ سب کچھ ہوتا ہے. اگر کھانے کی دعوت ہے تو کھانے کے لیے آؤ، اور جب کھانا کھا لو وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا. جب کھانا کھا لو تو کھانا کھانے کے فوراً بعد وہاں سے چلے جایا کرو. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث. میرے آقا کے ساتھ بات چیت میں، حدیثوں میں دل لگا کر، حضور کے ساتھ گفتگو میں جی لگا کے، انسیت کے ساتھ وہیں پر بیٹھے نہ رہا. صحابہ حضور کی بارگاہ سے اٹھ کے جانا پسند نہیں کرتے تھے، وہ جتنا وقت ہو حضور کی بارگاہ میں ہی بیٹھے رہیں. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث. حدیثوں میں اور آپ کے ساتھ گفتگو میں، بات چیت میں جی لگا کر دیر تک بیٹھے نہ رہا کرو. مولا یہ احکامات تو ہمارے لیے اتنی پابندیاں کیوں؟ اتنی پابندیاں کیوں؟ اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ. یہ تمہارے نبی تو ہیں، تمہارے محبوب تو ہیں، ان کے تمہارے ساتھ بھی معاملات ہیں، اس کے گھر کے بھی اپنے بھی کچھ معاملات ہیں، اس کے گھریلو معاملات بھی ہیں، ان کے اپنے ذاتی معاملات بھی ہیں. اگر رات بھر تمہارے ساتھ بیٹھے رہیں گے تو گھر والوں کو ٹائم یہ کب دیں گے؟ اور پھر اپنی جو انہوں نے صلاۃ اللیل پڑھنی ہے یا نماز تہجد پڑھنی ہے جس میں یہ قرآن پڑھا کرتے ہیں. ہاں آپ جب ساری دنیا سو جاتی پھر آپ کھڑے ہوا کرتے تھے، اور اتنی دیر تک کھڑے ہوتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے، اتنا لمبا قیام کیا کرتے. حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ امام الانبیاء، امام المرسلین سب کچھ ہو کر بھی اتنا لمبا قیام. تو آپ جواب میں یہی کہتی، یہی فرماتے آپ کہ اے عائشہ کیا تو نہیں یہ سمجھتی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہونا چاہیے؟ میں تو صرف کھڑے ہو کر اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں، میں تو اپنے رب کا شکر ادا کرنا، میں تو عبدن شکورا بننے کی کوشش میں. یہ میرے آقا کے الفاظ ہیں، عبدن. آج ہم دیکھیں نا کہ ہم نے اپنے رب کے شکرانے میں کتنے تو نوافل ادا کیا. جب عبدن شکور ایسا ہوگا تو اس کے گھر کے آنے جانے کے آداب پھر خود رب قرآن میں بیان فرمائے. اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ. ایسے نہیں میرے محبوب کو تکلیف ہو سکتی ہے. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ. وہ تو تم سے حیا محسوس کرتا ہے، وہ تم سے شرمائے گا، وہ تمہیں کبھی نہیں کہے گا اٹھ کے چلے جاؤ. وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ. لیکن میں رب ہوں، میں رب ہوتا جب میرے محبوب کی بات آتی ہے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرتا. جہاں پر میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے میں وہاں پہ فوراً آیت مبارکہ نازل کر کے کہہ دیتا ہوں اب اے میرے صحابہ، میرے محبوب کے صحابہ، میرے محبوب کے در سے یہاں سے چلے جاؤ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ادب اور محبت قرآن و سنت کے اندر بیان کی ہے. تو محبت اور جو ادب ہے یہ ایمان کی دو اصل ضرورتیں ہیں، اور یہ ایمان کی ضرورت میں جب محبت اور ادب ہے پھر اس کے آگے تقاضے ہیں. تقاضوں کے اندر سارے اعمال آتے ہیں، تقاضوں میں پھر آگے اعمال آتے ہیں. وہ تقاضے جب پورے کیے جائیں گے، اب یوں سمجھ لیں کہ پھر پودا آگے بڑھے گا تو اس کو آگے مخصوص جو ہے وہ وقت پر پانی لگانا ہوگا، وقت پر جو ہے اس کو کچھ دیر کے لیے سوکھا رکھنا ہوگا، کوئی کھاد ڈالنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کوئی اور اسے جو ہے وہ کسی بھی طرح کی کوئی فرٹیلائزر کوئی چیز جو ہے جس سے اس کی نشو و نما بڑھے گی وہ اسے دینی پڑے گی. یہ باقی اعمال ہے. اور اس کا بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، آپ نے تین
ایک مقام پر اور بھی ہے، ایک مقام پر 3 نشانیاں، اور میں محبت کے 3 تقاضے آپ نے بیان کیے. بس یہ بات کہتے میں بات ختم کرنے لگا ہوں. محبت کے 3 تقاضے وہ کیا کہ مجھ سے محبت کرتے ہو. آقا علیہ السلام نے کسی سے محبت ہی کے دعوے میں یہ بیان فرمایا تھا. کسی صحابی نے کہا حضور ہم نے آپ کی محبت میں یہ ایسا کیا ہے، ہم نے آپ کی محبت میں ایسا کیا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر یہ 3 باتیں. کیا؟ ایک بات فرمائی آپ نے کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر اپنی زبان سے جب بھی بولو گے تو سچ ہی بولو، جھوٹ نہیں بولو. محبت کرتے ہو پھر زبان سے جھوٹ نہیں، سچ. مومن ہو تو پھر سچے ہو، سچ بولنے والے، پہلی بات. دوسری اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا امانت میں خیانت نہیں کرو گے، امانت میں خیانت نہیں کرو گے، امانت میں کبھی بھی خیانت نہیں ہوگی. یہ دوسری بات. اور تیسرا آپ نے فرمایا اپنے پڑوسی کو کبھی تکلیف نہ دینا، اپنے پڑوسی کو کبھی تکلیف نہ دینا. یوں سمجھ لیں کہ زبان کے معاملے میں زبان کی اپنی ذاتی عمل کی حفاظت آ گئی، اور امانت میں لین دین کے معاملات کی حفاظت آ گئی، اور پڑوسی میں اپنی ایک جو ہمارے معاشرتی جو حقوق ہیں ان کی جو ہے نا حفاظت آ گئی. 3 جملوں کے اندر آقا علیہ السلام نے جوامع الکلم نے سب کچھ ہی بیان کر دیا. بہرحال جو 3 واضح فرمان وہ کیا بولیں گے تو سچ، امانت میں کبھی بھی کسی بھی طرح کی امانت ہے اس میں خیانت نہیں کریں گے، اور تیسرا اپنے پڑوسی کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں آقا علیہ السلام سے سچی اور پکی محبت اور اس کے تقاضے نصیب فرمائے، جو سونا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا